IQ لیول بہت اچھا ہے، اس کی یادداشت، اس کی میموری بہت اچھی ہے، لیکن اتنا ہی وہ خطرناک ہے۔ لیکن میں بضد تھی کہ مجھے ایک بار اس نوجوان سے ملنا ہے۔ انہوں نے فائل میرے سامنے رکھ دی، کہنے لگے تم پہلی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہو جو اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے، اس 1 سال میں تم 5ویں ایسی ڈاکٹر ہو جسے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کیس سنبھال لے گی۔ یہ اس کی فائل ہے، لیکن اسے پڑھ کے بھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پاؤ گی۔ میں نے اسے بہت ہیوی الیکٹرک شاٹس بھی دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں حیران ہوں، اس نوجوان کے منہ سے ایک لفظ اپنے ماضی کے بارے میں نہیں نکلا۔ ہم نہیں جانتے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور تمہیں تو ابھی اس فیلڈ میں زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا کیس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم ہینڈل کر پاؤ گی۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بار اجازت دیں، ایک بار موقع دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے سینئرز وہ نہیں کر پاتے جو جونیئرز کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اپنا ہر کیس اپنی ذمہ داری سمجھ کے لیا ہے، اور میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگے بیسٹ آف لک، لیکن میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے بالکل آزاد چھوڑ کے بات کرنے کی ضد کرو۔ تم مجھ سے پوچھے بنا اس کی رسیاں نہیں کھولو گی۔ میں نے کہا اوکے سر۔ میں نے اس نوجوان کی فائل پکڑی اور واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی، اسی لیے اپنے لیے ایک بلیک کافی بنائی، گھونٹ گھونٹ بھرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل کھولی تو سامنے ہی اس کا نام لکھا تھا، حمزہ گجر۔ تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس نے MBA فائنانس کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کولمبیا بزنس اسکول کا فائنانس ڈویژن جامعہ فائنانس تربیت لی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ بزنس میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ فائنانس کی دنیا میں بہتوں کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ میں اس کی فائل کے چند صفحات ہی پڑھ کر اس سے بہت متاثر ہوئی تھی، لیکن جو کچھ آگے لکھا تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ شخص ایک قاتل تھا، اور میں یہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس کی فائل میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی، وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے جیسے میں اس کی فائل پڑھ رہی تھی میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ میں نے بہت پیچیدہ کیس میں بھی ہاتھ ڈالا تھا، لیکن یہ میری لائف کا ایک مختلف کیس تھا۔ بہرحال یہ کیس میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گیا تھا۔ میرے سر میں درد سا ہونے لگا، نیند آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی، کیونکہ میری ڈیوٹی دوپہر کو شروع ہوتی تھی اور شام تک میں مختلف مریضوں کو دیکھتی تھی۔ ایک تو میں اپنے شہر سے پہلی بار اتنی دور آئی تھی، اس لیے میری والدہ میرے لیے فکر مند رہتی تھی۔ میں روز اپنی والدہ سے بات کرتی تھی۔ بہرحال میں دوپہر کو اپنی ڈیوٹی پہ گئی۔ شام تک فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے حمزہ سے ملنا چاہیے۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھ کے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں کلائیوں پہ رسیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اسے پیچھے بیڈ کے کراؤن سے باندھا گیا تھا۔ اسے اتنی آزادی حاصل تھی کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکتا تھا۔ سامنے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور بڑی گہری ڈالی۔ مجھے سر سے پاؤں تک اس نے دیکھا۔ ایک نظر ڈال کے وہ دوبارہ اسی کرکٹ میچ کو دیکھنے لگا۔ میں اس کے پاس آئی۔ میں نے کہا ہیلو مسٹر حمزہ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی مجھے دوبارہ دیکھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے میں کمرے میں آئی ہی نہ ہوں۔ وہ کرکٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں ایک گھونٹ چائے کا بھی پی رہا تھا۔ چہرے پہ ابھی بھی تکلیف کے آثار موجود تھے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، مجھ سے دوستی نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگا لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے۔ ایک ایک لفظ اس نے جما کے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ بڑے غور سے میچ دیکھ رہا تھا جہاں آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ ڈیوڈ وارنر بیٹنگ کر رہا تھا، جس کے مقابلے میں حارث رؤوف بالنگ کروا رہے تھے۔ کافی انٹرسٹنگ موڑ پہ میچ تھا۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو میچ میں دلچسپی ہے؟ کہنے لگا ذرا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان ہار جائے گا۔ میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا حارث کی اگلی 2 بالوں پہ ڈیوڈ وارنر کوئی رن نہیں بنائے گا، تیسری بال پہ چوکا مارے گا، 5ویں بال پہ بال اسٹیڈیم سے باہر چلی جائے گی اور پاکستان ہار جائے گا۔ وہ یوں بتا رہا تھا جیسے یہ میچ اس نے پہلے دیکھ رکھا ہو، حالانکہ وہ میچ لائیو چل رہا تھا۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی، لیکن جیسے ہی میری نظر LED پہ پڑی
تو واقعی 2 بولوں پہ ڈیوڈ وارنر نے کوئی رن نہیں بنایا، لیکن میں اس وقت چونکی جب اس نے تیسری بال پہ چوکا مارا۔ میں کبھی اس نوجوان کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو بنا آنکھیں جھپکائے میچ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ وہیں موجود ہو اسٹیڈیم کے اندر، اور آخری بال پہ واقعی بال اسٹیڈیم سے باہر چلی گئی، ساتھ ہی آسٹریلیا کے جیت جانے کا شور مچ گیا۔ میں بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریموٹ پکڑا، سامنے کی LED بند کر دی، پھر وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، رات کو 3:19 پہ تم ایک CT تھراپی روم میں کیوں آئی تھی؟ رو کیوں رہی تھی؟ تم سائیکالوجسٹ ہو؟ اس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نیند میں، بے ہوشی میں بھی سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، میرا کیس تم نہیں لڑ سکتی، تم ابھی میرے سامنے بچی ہو۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ پھر چائے کا کپ اس نے سائڈ پہ رکھا، کہنے لگا، اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں سونا چاہتا ہوں، اور اس کمینے منیر سے کہہ دینا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بس ایک بار میرے ہاتھ کھل جائیں، دوسرا قتل میں منیر کا کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز مجھے خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے فولڈنگ بیڈ کے برابر میں ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا، وہاں رکھے ٹیشو باکس میں سے اس نے ٹیشو نکال کے میری طرف بڑھائے، کہنے لگا، ماتھے پہ آنے والا پسینہ پونچھ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیے، اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، کہنے لگا، گڈ، چلو شاباش، جاؤ۔ میں پتہ نہیں کیوں وہاں رک نہیں سکی۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو کہنے لگا، بات سنو۔ لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا، منیر تک میرا پیغام ضرور پہنچا دینا۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے ریموٹ سے TV آن کیا اور کارٹون دیکھنے لگا۔